نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کا غیب سے کوئی سبب بنا دے، آمین۔ اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر روزگار عطا فرمائے، اور جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی ذہنی معذوری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بات کہ بہترین عورت کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تمام صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں دوست، حضرت عثمان، عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، تو تمام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب، کسی نے نماز پڑھنے والی، کسی نے روزہ رکھنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، کسی نے کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بہتر ہیں لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے اور حضرت فاطمہ تو زہرا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، تو لیکن جواب ان کے سوال کے مطابق نہیں ہے، تو کون سی عورت بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا مسکرائیں اور فرمایا اس کا جو اس سوال کا جواب ہے بہت آسان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا جواب ہے بتائیں مجھے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے بتایا کہ ایسی عورت جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اور آگے بات سنیے کہ وہ عورت جس کو نہ تو کسی نامحرم نے دیکھا ہو نہ اس عورت نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو، وہ بہتر عورت ہے۔ اندازہ کیجئے ہم کیسے ننگے منہ سر باہر نکلتے ہیں بے پردہ، تو کتنی یہ دکھ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے یہ امیدیں لگائے ہیں کہ میری امت کی عورتیں نیک صالح ہیں، پردہ کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور فرمایا، اپنا جواب بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب سن کر رو پڑے، رونا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نہ کہتا ہوں کہ میرا عکس ہے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے فاطمہ تو زہرا کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریفیں شروع کر دی حضرت فاطمہ تو زہرا کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے علی کرم اللہ وجہہ، یہ جواب آپ نے دیا تعریفیں حضرت فاطمہ تو زہرا کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ جواب حضرت فاطمہ تو زہرا سے ہی میں نے پوچھا تھا، یہ ان کا ہی جواب ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ کتنی ان کے جو حضرت فاطمہ الزہرا جب جو چادر تھی
ان کو کتنے جوڑ لگے ہوئے تھے، لیکن پردہ پھر بھی کرتی تھیں. ہمارا تو بہانہ لگا لیتی ہیں ہم، گرمی ہے سردی میں ایسے ہے ایسے، پردہ نہیں کرتی. اتنے جوڑ والی چادر لے کے پردہ کر کے باہر نکلتی تھیں، حالانکہ ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں. تو اگر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، تو قرآن پاک میں سورۃ نساء اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اتنی، یعنی اس میں عورتوں کے لیے کی ہے نا کہ سزا کے بارے میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سورۃ نساء میں عورتوں کے تحفظ کی باتیں. تو علامہ اقبال کا قول ہے کہ اگر مجھے پختہ یقین نہ ہوتا کہ یہ سورہ نساء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کتاب میں سے ہے، تو میں کہتا کسی عورت نے اپنے لیے لکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم و کرم کرنے کا عورتوں کے بارے میں کہا ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے. تو ہم پھر بھی نہیں سمجھتی. اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی چھوٹی غلطی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، وہی ہمارا چھوٹا گناہ ہمیں کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وہی گناہ. اب ہم راستے میں جاتے ہیں، عورتیں اکثر تیز پرفیوم لگاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں. اگر ہمارے پرفیوم کی خوشبو کسی جاتے ہوئے غیر محرم کو چلی گئی اس کے ناک میں، تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہم کتنے گناہ کے مرتکب ہو گئے، کتنا بڑا ہمارا گناہ ہو گیا. ہم خود نظارے کی دعوت دیتے ہیں. تو خدارہ بچ جائیں ایسی غلطیوں سے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ایمان بالخیر کرے، آمین. اور اللہ تعالی تمام بیٹیوں بہنوں ماؤں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر عورت کون ہے، ہمیں بھی ان بہتر عورتوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ کا سایہ قیامت والے دن ہم پہ نصیب فرمائے، آمین. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائے، آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین. یہ روزانہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. اپنے پردے کے لیے باحیا بننے کی دعا مانگا کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ.